سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے بھتیجے ہی اس کے ورثاء تھے۔ ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص مر نہیں رہا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے۔ ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے منتظر رہے۔ ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو اور اس کے مال و دولت پر بطور وارث قبضہ کر لو، اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت، خون بہا یعنی دیت بھی وصول کر لو، جو کہ میراث کے مال پر اضافی فائدہ ہے۔ دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے، ایک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا، اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے باشندوں پر دیت لازم کی جاتی۔ تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہو، تاکہ تمہیں میراث کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے، اس طرح ڈبل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو موت نہیں آ رہی ہے اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکش ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے کر جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کرو۔ شہر والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں ان کا قاتل معلوم ہے۔ ہم نے تو گزشتہ روز سرے شام جو اپنے شہر کا دروازہ بند کیا تو اس کے بعد صبح تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا۔ آخر ہوتا یہ تنازع جب وقت کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے کہ ان کو کہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے، خصوصاً مصیبت زدہ سے مذاق تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس گائے ذبح کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلا چوں چرا کوئی بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ضد سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل جوان، بلکہ ان کے بیچ متوسط، پس جو حکم دیا گیا ہے فوراً کر گزرو، کوئی مشکل کام نہیں۔ مگر ان کو تشفی نہیں ہوئی، پھر سوال کیا، چنانچہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پھر بھی تشفی نہ ہوئی، چنانچہ پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث
مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے ہوں، کسی اور رنگ کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے کہا اب لائے آپ حق بات کو، چنانچہ انہوں نے ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا جبکہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پس ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو، وہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو، جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ فرمائے گا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور اللہ اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل نے خواہ مخواہ کے سوالات سے اس گائے کی جو مخصوص شناخت حاصل کی جسے ذبح کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا تھا، اس کی تلاش میں وہ 40 سال تک سرگرداں رہے مگر ایسی گائے نہ ملی۔ آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائے مل تو گئی مگر مالک کو وہ بہت پسند تھی، اس لیے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا۔ مجبوراً منہ مانگا دام ادا کر کے اسے ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو وہ فوراً زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے فلاں فلاں بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور صدیق کی روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے بھتیجے نے اس بیٹی سے اس کا نکاح کر دینے کے لیے کہا جسے مقتول نے مسترد کر دیا، تو بھتیجے نے انتقام لینے کی غرض سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکے، اس کا مال بھی میراث میں حاصل کر لے اور پھر قتل کا الزام دوسرے پر ڈال کر دیت بھی وصول کر لے۔ نیز اس گائے کا قصہ بھی اس میں مفصل مذکور ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز ایک شخص ایک موتی اس کے پاس بیچنے کے لیے لایا۔ یہ شخص تاجر تھا، دکان اس وقت بند تھی اور تالے کی چابی اس کے والد کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ والد سوئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے 70,000 میں موتی بیچ دینے کی پیشکش کی۔ نوجوان نے کہا ٹھہرو، چابی میرے والد صاحب کے سر کے نیچے ہے، انہیں بیدار ہونے دو، پھر چابی لے کر تمہیں قیمت ادا کر دوں گا، بلکہ 70 نہیں 80,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص کچھ انتظار کے بعد کہنے لگا کہ اپنے والد کو جگا لو اور موتی کے بدلے میں تم مجھے صرف 60,000 ادا کر دو۔ موتی کا تاجر برابر اس طرح قیمت کم کرتا رہا یہاں تک کہ 30,000 میں اس نے موتی بیچنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ادھر نوجوان بھی انتظار کے بدلے قیمت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ لاکھ کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ جب وہ تاجر بار بار اس کے والد کو جگانے پر اصرار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا کہ میں اپنے والد کو جگا کر ہرگز تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی یہ ادا پسند آئی اور یہ گائے ان کے گھر پیدا فرما دی۔ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائے کی تلاش میں گھومتے گھماتے اس گائے تک پہنچے۔ گائے کو نشانیوں کے مطابق پا کر وہ بڑے خوش ہوئے اور نوجوان سے کہا کہ ہم تمہیں دوسری گائے دے دیتے ہیں، تم یہ گائے ہمیں دے دو۔ اس نے انکار کیا۔ بنی اسرائیل نے 2 پھر 3 اسی طرح 10 گائیں اس کے بدلے میں پیش کی مگر وہ انکار ہی کرتا رہا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا سنو، اللہ کی قسم ہم یہ گائے تمہارے پاس قطعاً نہیں چھوڑیں گے، ہمیں یہ گائے ضرور تم سے لینی ہے۔ آخر وہ اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائے اس کے پاس موجود ہے مگر ہم نے اس کو قیمت بھی پیش کی ہے لیکن یہ کسی طور پر بھی بیچنے پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی گائے ان لوگوں کو دے دو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ بیچوں یا اپنے پاس رکھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح کہا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو بیچنے پر راضی کر لو اور اس گائے کے ہم وزن
سونا اس کو بطور قیمت ادا کر دو۔ اس نے پھر انکار کے ساتھ جواب دیا۔ بنی اسرائیل قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اس گائے کے 10 گنا وزن سونے پر بیچنے پر اس نے آمادگی ظاہر کی اور گائے کے 10 گنا سونا وصول کر کے گائے ان کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر پھیرا تو مقتول زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے یہ کہہ کر قتل کیا کہ اس کو قتل کر کے اس کا مال ہتھیا لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ جسم بے جان ہو گیا اور بنی اسرائیل نے قاتل کو پکڑ کر قصاصاً قتل کر دیا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد صفحہ نمبر 155 156 جلد نمبر 1۔ بعض روایات میں اس مقتول مالدار شخص کا نام عامیل آیا ہے۔ بحوالہ روح المعانی۔ اور ایک روایت میں اس گائے کا پس منظر یوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح انسان تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اپنے ایک بچڑے کو ایک جھاڑی میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچڑے کو اپنے بچے کے لیے تیرے پاس امانتاً چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بچڑا اس جھاڑی میں درمیانی عمر کا ہو گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کسی کو دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ ادھر اس شخص کا بچہ بڑا ہو گیا۔ وہ اپنے والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1/3 نماز میں گزارتا، 1/3 سونے اور آرام کرنے میں گزارتا اور 1/3 شب اپنی والدہ کے سرانے پر بیٹھ کر گزارتا۔ صبح ہوتی تو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر اپنی پشت پر اٹھا کے لاتا اور اس کو بازار میں فروخت کر کے حاصل شدہ قیمت کی 1/3 فقراء کو صدقہ کرتا، 1/3 اپنی ضروریات میں لگاتا اور 1/3 اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ ایک روز اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک بچڑا اللہ کے حوالے کر کے فلاں جھاڑی میں میراث چھوڑا ہے، تم وہاں جاؤ اور حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے معبود جو کہ سب کے معبود ہیں اس سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وہ بچڑا لوٹا دے، اور اس کی علامت بھی سن لو۔ تم اس کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ گائے زرعی گائے ہے سے اسی وجہ سے مشہور تھی کہ خالص زرد رنگ اور اس کے حسن نے اسے زرعی بنا دیا تھا جیسے سونے کی ہو۔ والدہ کی ہدایت کے مطابق نوجوان اس جھاڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ پتے چر رہی تھی، تو یوں آواز لگائی کہ میں تجھے سیدنا ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کی قسم دیتا ہوں کہ تو میرے پاس آ جا۔ اس آواز پر وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان اسے گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ یکا یک باذن خداوندی وہ گویا ہوئی اور کہنے لگی کہ اے نوجوان، اے اپنی والدہ کے فرما برداری کا حق ادا کرنے والے، میری پشت پر سوار ہو جا، یہ تیرے لیے آرام دہ اور باعث آسانی ہوگا۔ نوجوان نے کہا میری والدہ نے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس گائے کو گردن سے پکڑ کر لاؤ۔ گائے نے پھر بھی اذن الہی کہا قسم بخدا اگر تم میری پشت پر سوار ہونے کی کوشش بھی کرتے تو بھی ہرگز اس پر قادر نہ ہوتے، بس اسی حالت میں چلو۔ اگر تم اسی اطاعت والدہ کے ساتھ چلتے رہے تو اگر پہاڑ کو اپنی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ چلنے کو کہو تو والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بھی تمہارے ساتھ چل پڑے گا۔ نوجوان اس گائے کو اس طرح گردن سے پکڑتا ہوا والدہ کے پاس لایا تو والدہ نے اس سے کہا کہ تم فقیر آدمی ہو، کوئی گزرانے اوقات کا ذریعہ نہیں، دن کو لکڑیاں کاٹنا پھر رات کو نمازیں پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہے، جاؤ اس گائے کو بیچ کر آؤ۔ نوجوان نے پوچھا کہ کتنے میں بیچوں؟ کہا کہ 3 دینار اشرفیوں میں بیچ دو، اور سنو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بیچنا اگرچہ زیادہ قیمت مل رہی ہو۔ گائے کی قیمت واقعی 3 دینار ہی مناسب تھی۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا۔ اللہ نے بغرض امتحان ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کی اطاعت والدہ کو جانچ لے اگرچہ وہ سب کچھ سے پورا واقف ہے۔ فرشتے نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ گائے کتنے کی دو گے؟ کہا 3 دینار میں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری والدہ سے مجھے پھر رضامندی حاصل کرنی ہے، سودا ہونے کے بعد ان سے مشورہ کر کے تمہیں حوالے کروں گا۔ فرشتہ نے کہا والدہ سے مشورہ کو چھوڑو، میں تمہیں 3 کی بجائے 6 دینار دیتا ہوں، یہ گائے مجھے حوالے کر دو۔ اس نے کہا 6 دینار تو کیا، اگر اس گائے کے ہم وزن سونا بھی تم مجھے لا کر دو تب بھی میں یہ تمہیں حوالے نہیں کروں گا جب تک اپنی والدہ سے مشورہ نہ کروں۔ اس کے بعد نوجوان نے گائے واپس گھر لے جا کر والدہ کو سارا قصہ سنایا۔
والدہ نے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور 6 دینار میں اسے بیچ دو، البتہ گائے حوالے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان گائے کو لے کر دوبارہ بازار گیا، فرشتہ دوبارہ آ کے حاضر ہوا، پوچھا کہ کیا تم نے اپنی والدہ سے مشورہ کر لیا ہے؟ نوجوان نے کہا جی ہاں، انہوں نے 6 دینار سے کم میں بیچنے سے منع فرمایا ہے اور گائے حوالے کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لینے کے لیے بھی کہا ہے۔ فرشتہ نے کہا میں تمہیں 12 دینار اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں، لیکن تم اپنی والدہ سے مشورہ لینے کی شرط چھوڑ دو۔ نوجوان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی والدہ کے پاس گائے واپس لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ والدہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو آیا کرتا ہے یہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں فرشتہ ہے، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم اطاعت والدہ میں کہاں تک مخلص ہو۔ اب کی بار جب وہ آئے تو اس سے پوچھ لو کہ کیا آپ اس گائے کو بیچنے کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں یا نہ بیچنے کا۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا، فرشتہ بھی آ پہنچا، اس نے فرشتے سے والدہ کی ہدایت کے مطابق مشورہ طلب کیا۔ فرشتے نے کہا اپنی والدہ کو جا کر بتاؤ کہ اس گائے کو فی الحال اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے سلسلے میں خرید لیں گے، پس تم ان کو ان کے ہاتھ فروخت نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ اس گائے کو کھال بھر کر اشرفیہ دینار تمہیں بطور قیمت ادا کریں۔ نوجوان نے گھر جا کر والدہ کو فرشتے کے مشورے سے مطلع کیا تو اس کی والدہ نے گائے کو بیچنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر اسی گائے کو ذبح کرنا متعین کر دیا تو بنی اسرائیل بیان کردہ اوصاف کی گائے معلوم کرتے کرتے اس گائے تک پہنچے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کو اپنی والدہ کی فرما برداری کا صلہ اپنی رحمت کاملہ اور فضل وافر سے دنیا میں بھی دینا منظور تھا، چنانچہ اسی گائے کے عوض میں بڑی قیمت جوان کو مل گئی۔